ڈنگا شہر کی معروف شخصیت الحاج محمد صادق بٹ اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے پورے ضلع میں مشہور ہیں۔ اگرچہ وہ مقامی حکومتوں کے نظام میں ڈنگا کے 2 بار ناظم منتخب ہوئے اور بے شمار ترقیاتی کام کروائے، لیکن ان کی اصل شہرت اور نیک نامی ان کے فلاحی کام ہیں۔ الحاج محمد صادق بٹ 1942 میں گاؤں بجاڑ والا میں پیدا ہوئے۔ 8ویں تک مڈل سکول امرا کلاں میں پڑھا۔ وہ بہت ذہین سٹوڈنٹ تھے۔ پرائمری اور مڈل میں وظیفہ لیا۔ ان کی فیملی 1953 میں ڈنگا شہر شفٹ ہو گئی۔ انہوں نے میٹرک ڈنگا ہائی اسکول سے کیا۔ آج سینکڑوں سٹوڈنٹس کو وظیفہ دینے والے حاجی صادق بٹ صاحب اس وقت گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ والدین نے ہونہار بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ تھوڑے پیسے لگا کر کام شروع کریں۔ تو میں نے پھر ان سے پیسے لیے۔ میں نے 350 روپے سے کام شروع کیا۔ جب پہلا دن میری سیل کا تھا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے رات کو بٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آج کتنی برکت ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ برکت میں تھک گیا ہوں بیٹھ بیٹھ کے، گاہک تو ہے کوئی نہیں اور میرے پاس سامان بھی اتنا نہیں ہے، تو 32 روپے سیل ہوئے ہیں، وہ میں لے آؤں کسی غریب غربے کو دے دیں تو میں آئندہ ملازمت کر لوں گا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو میری والدہ صاحبہ نے میری ہمت بدائی۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ دل لگا کر کام کرو، آپ کو رزق کے چھٹے آئیں گے۔ میں نے پھر سوچا کہ جو ماں کہتی ہے وہ کرو۔ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ تو ایک دن میں ادھر ایک کٹ تھا، ایک بندہ مرگ ہو گیا، میں وہاں پہ فاتحہ پہ آیا تو وہ بندے تقریباً 50-60 کے قریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی باتوں میں یہ کہا کہ یار اگر ہم مر جائیں تو ہمارے پاس دبانے کے لیے قبر میں جگہ بھی نہیں ہے۔ میں رات کو اپنے گھر گیا تو اپنی والدہ صاحبہ کو میں نے یہ کہا کہ وہاں پہ میں آج دن کو گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو وہاں بندوں نے یہ باتیں کی۔ میری والدہ صاحبہ نے کہا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی میرے پاس بھی پیسے نہیں تھی، میں بھی خاموش رہا۔ تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا صبح میرے زیور لے جانا، وہ بیچ کر ان لوگوں کو قبرستان لے دو۔ تو میں نے پھر والدہ کے زیورات تو نہیں بیچے، لیکن میں نے دل میں اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ پھر تھوڑے عرصہ میں نے 2 ایکڑ کا قبرستان لے کر، یہ محلہ ساتھ ہی ہے، یہ محلہ مکڑا اس کو بولتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے وہ قبرستان والی جگہ پہ مٹی ڈلوائی تاکہ ساتھ ہی نالا سیم بھی ہے، کل کو قبریں خراب نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 1988 میں وہ قبرستان بنایا گیا، لیکن آج تک وہاں پہ پانی نہیں آیا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی۔ میں نے اس کی 4 دیواری بنوائی، اس کا گیٹ لگوایا، وہاں پہ نلکا لگوایا، اس کو میں نے حضور پاک کے نام پہ رکھا، یعنی محمدی قبرستان۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ میں 2001 میں شہر کا چیئرمین بنا۔ 2006 میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوا۔ 2 دفعہ میں اس اپنے شہر کا خادم بنا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یار جن لوگوں نے مجھے بنایا ہے میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا اسپتال بنانا چاہیے جس میں ہم غریبوں کی خدمت کر سکیں۔ وہ لوگ نہ تو دور دراز جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو جانے کے لیے بار برداری کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ، دیگر لوازمات، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ہمیں ادھر منڈی بہادین، پھالیہ، پاڑیاں والی اور مگوال کے سینٹر میں ہم ہیں،
تو ہم نے ڈنگا کو چوز کیا کہ ڈنگا بائی پاس پہ ہم ایک اسپتال بنائیں. تو ہم نے اس 12 کنال جگہ پہ اسپتال شروع کیا. آہستہ آہستہ اس پہ 16 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. 2014 تک ہم نے اس کو تقریباً مکمل کر لیا تھا. ابھی تک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپیہ بھی بچت کر سکیں. جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ خرچے پہ جا رہے ہیں اور اسپتال کو ہم بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. ہم اپنے پاس سے تقریباً 2 لاکھ تک دوائیاں دیتے ہیں فری. نہ ہم نے آج تک کسی نے ہماری مدد کی ہے سوائے صادق ایکسچینج کمپنی کے جو کہ ہماری اپنی ہے, وہی ہمیں پیسے دیتے ہیں. تو میرا مقصد نہ سیاست ہے نہ کوئی دوسری بات ہے. میرے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا جو خدمت میں ہے بات وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. انتھک آدمی ہوں میں. نے سردیوں میں گرمیوں کا مجھے نہ غسل ہوتا ہے نہ بات. میں صرف جو کام بھی کرتا ہوں اس میں پہلے اللہ سے اس کی اجازت لیتا ہوں. اجازت یہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھو, نماز پڑھو, اللہ سے رجوع کرو کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا ہے, تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. حاجی صاحب ڈنگے دی علاقے دی ایک ایسی شخصیت نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں دل بھی دیتے ہے, دولت بھی دیتی ہے اور ایک درد بھی دیتے ہے غریباں دے مدد کرن دا. اس سلسلے چ بڑے کام نے جڑے کروائے نے. ہون جڑی ایتھے دی مین مسجد عیدگاہ اس نو آخدے نے 16 کروڑ روپے اپنے کو خرچ کر بیٹھے نے. اس تو علاوہ حاجی صاحب نے سلائی سکول 2 بنوائے نے اور مسجد 1 بنوائی نے محلے لوکڑی, اور 2 ایکڑ دا رقبہ اپنے کو خرید کے وہ قبرستان بنایا نے. اسپتال بنوایا ہے نور فاطمہ اسپتال. وہ کاروبار واسطے نہیں بنوایا کہ سارے علاقے نوں ضرورت ہے. حاجی صاحب اللہ دے نیک بندے نے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جڑا پیسہ اللہ تعالیٰ عطا کردا ہے وہ نیک کماں تے خرچ ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہوں کئی گنا وداندا ہے. اس واسطے حاجی صاحب جدھر ہاتھ کردے نے وہ چیز سونا بن جاندی. ایک عجیب واقعے نے الحاج صادق بٹ صاحب کی زندگی کا رخ بدل دیا. وہ سندھ سے مال لینے گئے ہوئے تھے. وہاں ایک ہندو بیپاری کو پریشان دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے بیٹی کی شادی کی فکر کھائی جا رہی ہے. زندگی بدلنے والا یہ واقعہ حاجی صاحب کی زبانی سنیے. تقریباً 70-75 کی دہائی کی بات ہے. میں ڈنگا سے کندری جو کہ حیدرآباد سے آگے رستہ جاتا ہے جیمس آباد سے آگے پھر کندری جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کندری کے لوگ ایک چھپڑ کا پانی استعمال بھی کرتے تھے, کپڑے بھی دھوتے تھے, نہاتے بھی تھے. تو میں جب وہاں پہ گیا تو میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی عادت سے مال خریدوں. لیکن وہاں پہ جب میں نے پتہ کیا کہ مسلمان کی عادت کون سی ہے, وہاں پہ میں گیا تو اس کے پاس کوئی مناسب کاروبار نہیں تھا. وہاں پہ تقریباً 95% دکانیں جو تھی وہ ہندوؤں کی تھیں. ان میں ایک آڑتی انتہائی قابض سے مال لیتا, میں دیکھتا رہا, اس کے ساتھ گھومتا رہا. تو وہ تقریباً 6000 بوری اس وقت
یہ گولا مرچ کی وہاں آتی تھی، تو وہ تقریباً 4-5 ہزار بوری روزانہ خریدتا تھا اور مختلف لوگوں کو پاکستان میں بیچ دیتا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جس انداز سے مال لیتا اور جس انداز سے ان کو اپنے منشیوں کو لکھواتا، مجھے انتہائی پسند آیا کہ یہ ایماندار آدمی ہے اور دیانتدار آدمی ہے اور لوگوں کو اچھا مال خرید کر بیچتا ہے، تو مجھے اسی کے پاس ہی مال لینا چاہیے۔ اب میں اس کے وہاں گیا، میں نے کہا شیخ صاحب، اس کا نام تھا ریوا چاند اور اس کا دوسرا ساتھی تھا کرشن لال۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے مرچ خریدنا ہے، آپ مجھے ایک ٹرک مال کا لے دیں تو میں 1 لاکھ روپیہ دے جاتا ہوں، تو باقی میں جا کر بیچ دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو ایک دن میں جب باہر نکلا تو سیٹھ صاحب جو کہ ہندو تھے، وہ باہر گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی افسردہ حالت میں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو آپ افسردہ کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ بابو بات یہ ہے کہ میں نے آج اخبار پڑھا ہے، اس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ 2 بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے پھر ان کو واپس کیا ہے تو پیسے لے کر کیا ہے۔ تو میں کہا یار یہ آپ کی بات ہے یا کسی اور کو؟ اس نے کہا یہ سکھر کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی جوان ہے اور وہ اس کی شادی میں کر رہا ہوں، لیکن شادی کے لیے میں اپنی بہن کے پاس بھی گیا ہوں، بھائی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 40 تولے سونا ہے تو ہم آپ کی شادی آپ کی بیٹی کی ہم آپ سے کر لیتے ہیں، تو اگر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ تو ایک میری بہن تھی، ایک میرا بھائی تھا، بھائی کراچی میں تھا، بہن میری انڈیا تھی، میں ان دونوں سے پاس گیا لیکن میرا کام نہ بنا۔ تو میں کیا یار اب ان کی نا آپ شادی کر دیں، کسی اور سے کر دیں۔ انہوں نے کہا جی گل ہے کہ میرے کو پیسے ہون یا میرے کو سونا ہوئے تو میں کر دیں، میرے کو تو پیسے کو نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کی جب میں یہ بات سنی تو مجھے اپنے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ یہ کتنا بندہ ازردہ ہے اور کتنا اس کو پریشانی ہے۔ اب میں اس سے اٹھا، تقریباً 1 بجے رات تک میں اس سے باتیں کرتا رہا، اس کی دل جوئی کی۔ تو پھر اس کے بعد میں اندر گیا، جا کر میں لیٹ گیا، میں سوچتا رہا کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ میں نے سنا تھا کہ علماء کرام واعظ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو آپ لوگ نماز تہجد ادا کریں، تو اس کے بعد پھر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو میں نے سوچا چلو یار آج میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا، نہ ہی تہجد پڑھتا تھا، میں نے کہا آج میں تہجد ضرور پڑھوں گا اور اس کے لیے پڑھوں گا۔ اب میں صبح جب مجھے میری آنکھ کھلی تو 3 کا ٹائم تھا، میں اسی جو ہندو سیٹھ تھا اس کے گودام جو رہائش بنی تھی اس کے اندر ہی غسل خانہ تھا، میں اٹھ کر نہایا، کپڑے پہنے، تو پھر جو باہر چوکی دار تھا وہ ہندو تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے نا آپ دروازہ کھولیں، تو مجھے نا باہر جانا ہے، مجھے مسجد کا رستہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا بابو مسجد یہاں سے تقریباً 1.5-2 میل دور ہے اور رستہ بھی صاف نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں، تو آپ بالکل نہ جائیں، یہاں سے 12 میل کے فاصلے پر ہندوستان ہے، وہ بندے آتے ہیں، بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر پیسے لے کر واپس کرتے ہیں۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی کہ بابو آپ مت جائیں باہر، رات کا 3 کا ٹائم ہے، لیکن میرے اندر جذبہ اتنا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو
مجھے آج تہجد پڑھنا ہے. بہرکیف میں اس نے دروازہ کھولا, میں باہر نکلا تو وہاں سے تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر وہ مسجد تھی. رستے میں جھاڑیاں تھیں. تو اب میں جب وہاں گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ مسجد بند نہ ہو, لیکن جب میں گیا تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر چلا گیا اور میں جاتے ہی نماز 2 نفل تہجد کے پڑھنے شروع کر دی. اب میرے اتنا جذبہ تھا کہ مجھے ایسے ابال آ رہے تھے اور میں رو رہا تھا. اور میں جب رو رہا تھا تو میں نے کہا یا اللہ پاک گل ہے کہ میں تو مسلمان ہاں, لیکن اس ہندو دی بیٹی دی شادی ہونی چاہیے, وہ بڑا مجبور ہے, تو وہ 1 مہینے دے اندر وہ شادی ہونی چاہیے. منوں دل نوں میرے نے تسلی ہوئی کہ جو میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اس تے اللہ پاک مہربانی کرے گا. لہذا میں وہاں پہ یہ دعا کر کے پھر میں بیٹھ گیا اور میں لیٹ گیا. اس کے بعد پھر میں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے اس ہندو سیٹھ کو بلایا. میں کہا سیٹھ جی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے پکوان سے بات کی ہے, رات آپ میری بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی بیٹی کی 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے. وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ اٹھا جیسے دیے میں تیل پڑتا ہے اور وہ دیا جگمگاتا ہے. وہ اٹھا, اس نے مجھے بھی نہیں بتایا, وہ فوری طور پہ جا کر مسلمانوں کی دکان سے نا چنے اور حلوہ پوری لے آیا, 1 گلاس لسی کا لے آیا, چائے لے آیا. اب وہ جب لایا تو میں نے کہا سیٹھ جی آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں مسلمانوں کی دکان سے لے کر آیا ہوں اور بابو میرا دل اتنا خوش ہوا ہے. اب جو بات میں نے اس سے کہہ دی, میں تو نماز نہیں پڑھتا, پھر میں نے نماز شروع کر لی, پھر میں نے تہجد پڑھنی شروع کر لی. دعا صرف میں یہی مانگتا تھا کہ یا اللہ پاک اس ہندو سیٹھ کی بیٹی کی شادی ہو جائے. تو میں یہی کہتا تھا کہ یا اللہ پاک گل ہے میں تو مسلمان ہاں, تو اگر وہ بیٹی دی شادی نہ ہوئی تو انہیں کہنا ہے مسلے جڑے نا جھوٹ ہی مار دیں. تو میں یہی عرض کرتا سی کہ یا باری تعالیٰ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے. پھر میں کچھ دنوں بعد واپس آیا اور وہ ہندو سیٹھ مجھے گاڑی پہ چھوڑنے آیا. اس نے ٹکٹ خریدا, مجھے اپنا پتہ دیا. پھر میں ادھر آیا. ادھر آ کر میں نے نماز پڑھنی شروع کی اور مسجد میں جانا شروع کیا. یہ جامع مسجد عیدگاہ جو ہے اس میں سن 1984 سے میں ادھر پھر آنا شروع کیا. رات کو میں آتا تھا, ادھر تہجد پڑھتا تھا اور میں دعا یہی مانگتا تھا کہ اے اللہ پاک اس ہندو سیٹھ کی بیٹی کی شادی ہو جائے. تو اب بات یہ ہوئی کہ جب کوئی 15-16 دن گزرے تو مجھے اس کا لیٹر آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی. اب مجھے یہ پوری تسلی ہوگی کہ یار اگر تسی اللہ نو یاد کرو, نماز تہجد ادا کرو, اللہ تعالیٰ تہاڈی گل بھی سنتا ہے, گل منتا بھی ہے. تو پھر میں تہجد پڑھنی شروع کر لی اور نماز پڑھنی شروع کر لی. اس کے بعد میں مسجد کے ساتھ میرا لگاؤ ہوا اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری مسجد جو ہے یہ اس میں پہلے تقریباً 300, 250, 350 بندے آتے تھے اور جب بارش ہوتی تھی تو وہ بندے پریشان ہوتے تھے. تو پھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جامع مسجد عیدگاہ اس کے لیے ہم نے 56 مرلے جگہ لی ہے. باؤ جمیل صاحب بسی والے ان سے 2 لاکھ روپیہ فی مرلہ کے حساب سے. پیسے ہمارے پاس نہیں تھے لیکن ہم نے لوگوں سے ادھر ادھر سے کر کے ہم نے دے دی. میں نے سوچا میں اس مسجد کا جنرل سیکرٹری مقرر ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی اپیلیں چھپواتے ہیں اور چندے کی کاپیاں چھپواتے ہیں اور باہر کے ملکوں کو بیچتے ہیں تاکہ ان سے پیسے ہیں تو پھر ان کو بنائیں. تو میرے خیال میں جو ہمارا پروجیکٹ تھا اس کو بنانے کے لیے
میری سوچ یہ تھی کہ ہمارا یہ کام تقریباً 12 کروڑ پہ 12 14 15 کروڑ تک یہ بننا چاہیے، ہو جائے گا، اتنا خرچہ ہوگا۔ پھر میں سوچتا رہا، رات نو میں جسے سون لگا تو میں آنا یار گل ہے کہ میں اپنے بیٹیاں نو کہنا یار تسی مطلب یہ کرو کہ تواڈے کول برانچاں نے جنیاں تقریباً 50-55 برانچاں نے صادق ایکسچینج، تسی 1 لاکھ روپیہ فی برانچ اگر من دیو تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مسجد تیار ہو جائے۔ میں اندر اپنے کوٹھی دے سی تو میرے بیٹے جڑے میرے نال ہی دوسرے کوٹھی چ رہندے ہیں، وہ 2 بیٹے میرے حاجی نعیم صاحب حاجی سلیم صاحب آئے۔ اللہ تعالیٰ یہو جے بیٹے سارے نو دے، انہاں نو اگر سونے نال بھی تولیا جائے تو انہاں دا مل نہیں ہے۔ میں جو کچھ سمجھا اللہ تعالیٰ نے منو یہ اتنی بڑی دولت دیتی ہے جدا کہ میں جتنا احسان مننا، جتنا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا کٹ۔ میرے بیٹے نے من کے ابا جی کیوں پریشان ہو؟ میں کہ یار پریشانی تو کوئی نہیں، مسجد دی جگہ بھی لے لیے، مسجد کوئی پیسے کو نہیں، اپیلاں بھیجاں دے بندے کدوں پیسے بھیجن دے کدوں مسجد بنے دی، میرے یہ پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو اسی یہ مسجد جڑی بنائی۔ وہ میرے بیٹے نے کہا ابا جی تہاڈا کی ایسٹیمیٹ ہے؟ میں کہا جی میرے حساب 12 تے 14 کروڑ روپیہ جڑا لگتا ہے، اور اننے پیسے لوکاں ڈنگے والوں کو نہیں بنتے۔ میرے بیٹے نے کہا ابا جی گل ہے تسی 20 کروڑ تک اسی خرچ کریں گے، تسی کسی کو 1 روپیہ نہیں منگنا، ہاں اگر کوئی دیندا ہے تو مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواندے رہو، تسی کسی کو مسجد کے نام تے 1 روپیہ نہیں لینا۔ ٹھیک، وہ پھر اللہ دی مہربانی ہے کہ مسجد انشاءاللہ 140 فٹ یعنی یہ شمالن جنوباً اور 90 فٹ مغرب تے مشرق والے پاسے، یعنی 140 ضرب 90 فٹ دی مسجد اللہ دے حکم نال تیار ہو گئی ہے۔ وہ 80 فٹ جڑے نے 2 مینار نے، 3 انہوں دے گنبد نے، گنبد بھی بن گئے نے، مینار بھی بن گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال مسجد دا سارا کم جڑا ہے ہو گیا ہے۔ جڑا رہندا ہے وہ دے واسطے بھی اسی اللہ کے دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ پاک میرے بیٹیاں نو اور میرے بھائی نو، میرے بیٹے حاجی نعیم صاحب، حاجی سلیم صاحب اور میرے بھائی حاجی محمد اعظم صاحب، یہ انہاں تیناں دی کاوش ہے، اگوں انہاں دے بیٹیاں دی کاوشاں نے، تے اے سارا جڑا پیسہ ہے یہ اللہ دی مہربانی نال اللہ تعالیٰ نے ساڈا قبول کیتا ہے، تے اسی اللہ تعالیٰ دا شکر جنہ بھی شکر ادا کریے کاٹے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، آقا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت میں تیرے لب پر
दौलत ईमानदारी दयानतदारी जो गल किसी ना करो ठीक करो तोल सही दो तोल नाप तोल भी कमी ना करो ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि थले खंड पाई है 40 रुपये वाली ऊपर पाई है 60 रुपये वाली मूँह बार बार लगे ने बंबू मारना तो चिट्टी नज़र आनी थले होर होनी ऊपर होर ये बदयांती है गुड़ थले मतलब गुड़ तुसी पा लिया वो 15 रुपये वाला ऊपर पा लिया 30 रुपये वाला वो गुड़ दिखाना अगू कढ़ के बाकी गाहक नूं पता ही कोई नहीं है। कोई भी काम तुसी करो एक तो अल्लाह नूं हाज़र नाज़र करके रखो कि अल्लाह देखदा पिया बदयांती ना करो तोल हवे नाप हवे क्यों जिस वक्त कोई नाप तोली कमी करता उहदे रिज़्क विच बरकत जाती रहती। एक असूल कारोबार का है कि किसी ना गल सच्ची करो। मैं सारी जिंदगी कारोबार किया करियाने का मैं कारोबार किया तो मेरे को कदे किसी रेट नहीं सी पूछा मनु आदे जी आ पर्ची पी है तो सौदा लदा के सारे घर भेज सको और मैं यह भी नहीं कदे किया कि बई रेट मैं एक नूं 80 रुपये लावां दूजे नूं 78 रुपये लावां तीजे नूं 75 ला दा मैं नहीं अज तक किया। मैनूं बड़ा शौक सी मैं यूनीवर्सल घी शेखूपुरे दिन घ्यो लिया सी मैनूं बड़ा शौक सी यार ये लोग आम जी मिल है तो असी भी मिल लाइए पैसे कोल को नहीं। मैं एक काली शाह काकू भी मैं जाता सी उत्थों भी मैं घ्यो लिया सी उत्थे एक साइकिल सी ना हुण मन नहीं याद तो वो मतलब है ना मेरा दोस्त बन गया। मैं उहदे वास्ते एक चावलों का त्रोड़ा लै गया एक घ्यो देसी का टीन लै गया वो मैं उन्होंने दिता। दूसरी दफ़ा मैं गया जिसले तो वो इतफाक नाल बेगम साहब भी उत्थे मौजूद है। वो आता है अपनी बीवी नूं बई ए बंदा वो जिन्हें तेन देसी घ्यो तो चावल लिया के देते हैं। उन्हें आख्या फिर गल सुन ये मेरे भरा ने मैं जिसे चावल पकानी तो मैं याद करनी है तो इतने अच्छे चावल ने खुशबू बड़ी आती तो गल है भी ये मेरे भरा का भी फिर तू को काम कर दे। वो मनु आता जे तू कहनी मैं कर देना उन्हें मनु आख्या भी तुसी ना ये कोल पैसा बतेरा राजे तू इन जो कहना नहीं तो रख। मैं क्या यार गल बनना शेखूपुरे यूनीवर्सल घ्यो मिल है तो असी भी उत्थे कोई मिल ला लीए घ्यो की डिंगा घी मिल शेखूपुरा दे नां नहीं। मनु ने आख्या ठीक उन्हें मनु ये 4 करोड़ रुपया उन्हें 7% ते मनु मंजूर करा के दिता। ये यूनाइटेड बैंक नीला गुंबद लाहौर जिसले उन्हें पैसे उन्होंने सानू कहा कि तुसी 3 किस्तां साढ़े को पैसे लो। पहली किस्त तुसी ज़मीन खरीदो दूजी किस्त उहदे ते बिल्डिंग बनाओ तीजी किस्त माल लिया। मैं क्या हुण गल तो ठीक है मंजूरी हो। मैं एक मतलब बड़ी वड्डी किताब भी बनवाई 1.5 लाख रुपया खर्च किया फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनवाई। मैं क्या हुण अपने भाइयों नाल भी सलाह करी राती मैं आन के अपने भाइयों नूं कहा भी मैं 4 करोड़ रुपया मंजूर कराया तो 7% ते उस 14% रेट सी आम। मेरे बड़े भाई साहब अज फादल साहब फौत हो गए तो छोटे भाई अज आजम साहब ने वो इस वक्त हैं। असी त्रेवे भरा बैठे क्योंकि कारोबार मुश्तरका सी तो मैं इन्होंने आख्या यार गल है भी असी पैसे हूँ मनु उन्होंने क्या लै लो इस तरीके तो उन्होंने लैने ने। इन्हों मैंने कहा भी क्या सूद ते पैसे लैने ने। मैं क्या जाहिर है सानू सूद ते लभने। इन्हें आख्या असी सूद ते पैसे नहीं लैने। वो फिर मैं बड़ा ही जोर लाया मैं क्योंकि एडा पता नहीं सी मैं भी मतलब नहीं सी जानता कि सूद हराम है अल्लाह नूं पसंद नहीं। अल्लाह ताला फरमांदा है भी जेडे लोग सूदी कारोबार करते हैं मेरी उन्हां नाल जंग है और जंग भी इंदी नहीं खुली जंग है। और फिर अल्लाह ताला फरमांदा है भी क़यामत वाले रोज़ मैं सारे लोगों को ज़ियारत अपनी करांगा लेकिन सूदी बंदे नूं मैं ज़ियारत नहीं करांगा। इतनी यानी वो फिर असी को ना पैसे ले छोड़ देते।